بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں واپس لوٹ کر آتی ہیں اور 1 چیز اس میت کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ 2 چیزیں جو واپس لوٹ کر آتی ہے وہ اس کے اہل و عیال ہے اور اس کا مال ہے، اور جو چیز اس کے ساتھ قبر میں باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہے۔ شریف کی روایت ہے باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے، قبر میں اس کی تدفین کی جاتی ہے، قبرستان لے جایا جاتا ہے، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ 3 چیزوں میں سے 1 چیز اس کے اہل خانہ ہے، اہل و عیال ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، یہ بھی قبرستان تک جاتے ہیں۔ دوسری چیز اس کا مال ہے۔ مال سے کیا مراد ہے؟ جیسے میت کو لے جانے والی چارپائی ہے، کفن ہے، یہ جو چیزیں عام طور پر یہ میت کے مال میں سے ہی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ باقاعدہ جب میت کو دفناتے تھے تو میت کے ساتھ اس کا جو مال تھا، سونا، چاندی، روپیہ، اسباب، وہ بھی ساتھ لے جاتے تھے قبرستان تک اور پھر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے ذکر کیا کہ مال بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو اگرچہ اب وہ ترتیب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مال میں سے آتی ہے، جیسے کفن ہو گیا، چارپائی ہو گئی، بعض دفعہ اس کے استعمال کی گاڑی ہوتی ہیں یا گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی رشتہ دار یا اس کے بیٹے اولاد بیٹھ کر قبرستان تک جاتے ہیں، تو وہ گاڑی وہ بھی اس میت کی ہے، یہ بھی اس کا مال ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کا مال ہوتی ہیں اس میت کا، اور وہ قبرستان تک لے جائی جاتی ہے، اب بھی جاتی ہے۔ گاڑی ہو گئی جس میں سوار ہو کے قبرستان گئے، وہ چارپائی ہے، وہ کفن ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ اور رشتہ دار، اہل و عیال، بیٹے، یہ سب بھی قبرستان تک جاتے ہیں۔ تیسری چیز اس کے اعمال جو دنیا میں اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں تدفین کے بعد واپس ہو جاتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، کوئی بھی ہو، جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو چاہے اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، سگی اولاد کیوں نہ ہو، سگے ماں باپ کیوں نہ ہو، ان کو بھی مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ کوئی قبرستان میں ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ رہتا ہے اور نہ اس کا فائدہ ہے، تو سب نے واپس آنا ہے۔ دوسری چیز، اگر اس کے پیسوں کی کوئی چارپائی ہے میت والی، اسی طریقے سے اس کی گاڑی قبرستان تک گئی ہے یا اور کوئی مال و اسباب ساتھ گیا ہے، وہ بھی واپس لایا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے، رہ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال، اور یہ اعمال اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ حقیقت یہی، جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور جو چیز واپس آ رہی ہے ہم ان چیزوں کے بنانے میں، ان کو منانے میں، ان کو خوش کرنے میں، اس میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟
پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے کس کو بھائی بیوی خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائے، میرے رشتہ دار خوش ہو جائے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. یہ دنیا ہے. اور انسان پوری زندگی اپنا مال، اسباب، وقت ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے. بھائی فلاں کو خوش کر لوں، فلاں سب مجھ سے راضی رہے، سب مجھ سے خوش ہو جائے. ساری دوڑ دھوپ انسان کس لیے کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے بہترین مستقبل بنا لوں، زیادہ کما لوں، گھر بڑا بنا لوں. سارے منصوبے بنتے ہیں. لیکن وہی اعزہ، اقارب، اولاد، وہ سب کے سب آنکھیں بند کرنے جب یا انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا قبر میں. بلکہ تھوڑے دن گزرتے ہیں سب بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا میں تھا بھی، اب ہے یا نہیں ہے. پیچھے مال پہ لڑنے لگ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں فلاں چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں چیز میری ہے. لیکن جو گیا ہے اس کے لیے بھئی کوئی ایصال ثواب کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کی فکر نہیں ہے. جس نے ساری زندگی اس کو خوش کرنے میں کھپا دی، لگا دی، اب پیچھے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پیچھے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تھوڑے دن کا غم ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کوئی تھا، میرا والد تھا، والدہ تھی، بیٹا تھا، بھائی تھا، کون تھا، سب بھول جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو وہ اعزہ، اقارب، اہل و عیال تو اسی طرح اپنی دنیا میں مگن ہو گئے. دوسرا، جو مال میں نے کمایا، دن رات کمایا، اور بعض دفعہ تو میں نے اس میں حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کی، جائز ناجائز کو بھی نہیں دیکھا، بس زیادہ سے زیادہ. اور وہی مال میں جمع کر رہا تھا، لگا رہا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جتنا بھی چاہے میں نے جمع کیا ہو، سونے چاندی کے ڈھیر میں نے لگائے ہوں، ارب پتی کھرب پتی ہوں، لیکن وہ پیسہ یہیں رہ جانا ہے. اور وہ پیسہ تو سارا کیا ہے، وہ پیچھے وہ رسا کا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان کیا ہے، دوسروں کے لیے مال جمع کر رہا ہے، اس کا اپنا تھوڑی ہے. اپنا تو وہ ہے جو اس نے استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، یا جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، جس کو یہ اپنا دنیا میں سمجھتا تھا، بینک بیلنس چیک کرتا تھا، روپیہ گنتا تھا. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. آنکھیں بند ہوئی، اس کے مالک کوئی اور بن گئے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابھی فلاں جو ہے اس پیسوں کا مالک ہے. اب بیٹے کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، ساری زندگی اس نے محنت سے جمع کی، اب اس کا کچھ نہیں ہے. تو وہ مال بھی چلا گیا واپس، قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں ایک چیز ہے وہ قبر میں ساتھ دے گی، وہ حشر میں ساتھ دے گی، وہ آخرت میں ساتھ دے گی، وہ ہے نیک اعمال. لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی کیا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تھوڑا سا سلو کر لو، تھوڑا سا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. اسی طرح ہے ہماری ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت، یہ سب کیا ہے، دنیا کے لیے. اور آج ہر ایک دنیا کے بنانے میں لگا ہوا ہے صبح شام، اور یہ سمجھ کر کہ شاید مجھے دنیا میں بہت طویل عرصے تک رہنا ہے. موت کو تو ہم بھول چکے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کیا ہے، بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے. آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے. یہ دونوں صفتیں دنیا میں نہیں ہیں. دنیا میں تو اگر ٹھیک ہے خوشی آ گئی، غم بھی ہے، غم زیادہ ہے، خوشی کم ہے، پریشانی زیادہ ہے. اس لیے دنیا کو خیر نہیں فرمایا. دنیا میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، آج یہ فکر کل وہ فکر. دوسرا ابقا، دنیا پائیدار بھی نہیں ہے، دنیا ختم ہونی ہے بالآخر. اور اب تو ہم جو بالکل آخری امت ہے، ہم تو قیامت کے قریب ہے بالکل، اب قیامت میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، تو دنیا ختم ہونی ہے. لیکن جو پھر آخرت کی زندگی آئے گی تو وہ بہتر بھی ہے اور وہ پائیدار بھی ہے. اگر کوئی انسان خوش قسمت ہوا، جنت میں چلا گیا، تو بہترین زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، تو وہ تو بہتر ہے نا، خیر ہے نا. اور اب کا پائیدار بھی ہے، وہ زندگی پھر ختم نہیں ہونی. تو چاہیے تو یہ کہ ہم دنیا میں تیاری اس زندگی کے لیے کر لیں کہ جس کو ہم نے بہتر بنانا ہے اور جو ہمیشہ والی ہے.
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم برعکس چل رہے ہیں. جو آخرت والی اصل ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں، اور جو چند روزہ عارضی ہے اس کی محنت اور دوڑ دھوپ میں ہم لگے ہوئے دن رات لگے ہوئے ہیں. اور بالآخر اچانک کیا ہوتا ہے؟ موت آ جاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوتی انسان ناکام چلے جاتا ہے. میں نے تو ساری زندگی دنیا کی محنت میں لگائی، میں آخرت میں لے جاؤں گا کیا ساتھ؟ حقیقت آپ دیکھ لیں، دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، مالدار آئے، نمرود، شداد، قارون، جن کی مثالیں دی جاتی ہے. اتنا مال، اسباب، دولت، دنیا سے ہر ایک خالی ہاتھ گیا. آج دیکھتے ہیں نا، آج کل میں ہی آپ حضرات نے سوشل میڈیا اس پہ دیکھا ہوگا کہ امارات کے جو ہے بادشاہ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں بھئی تصویر دیتے ہیں، ایک جانب یہ برج خلیفہ ہے اور یہ قبر خلیفہ ہے، اس کی قبر بھی دی ہوئی ہے، بالکل سیدھی سادھی قبر ہے مٹی کی. وہ عمارت جو دبئی کی بلکہ پورے دنیا کے سب سے بڑی اونچی عمارت ہے وہ اس نے بنائی. دنیا کا مال و اسباب بے انتہا، لیکن آپ اس کا جنازہ دیکھیں، آپ قبر دیکھیں، کچھ بھی ساتھ نہیں گیا. قبر اسی طرح مٹی ہے، بالکل سیدھی سادھی. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مال اسباب یہ ہمارے ساتھ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن اعمال کیے خوش قسمت ترین ہے وہ انسان کہ جو اعمال کے اعتبار سے پوری تیاری کر کے گیا. پھر اس کی قبر بھی روشن ہے، مزے ہیں، اس کے حشر میں بھی مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی بس محنت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی انسان اختیار کر لے. بہلول دانا کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے نا، کئی دفعہ آپ حضرات نے سنا. ہارون رشید کے زمانے میں گزرا ہے. عام طور پہ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک بیوقوف اور ناسمجھ انسان ہے، اس کو کہتے ہی بہلول دانا ہے. اور ہارون رشید اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، باقاعدہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا تھا، دل لگی کی باتیں کرتا رہا. بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کوئی دیوانے سے، تو لوگ خوش طبعی کرتے ہیں. یہ بہلول دانا ہمارا عراق کا سفر ہوا، بغداد کا، اس کی قبر ہے بغداد میں، بغداد شہر میں بہلول دانا کی قبر پہ بھی جانا ہوا. تو یہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آتا تھا، وہ ہنسی مذاق کرتا رہا. ایک دن ہارون رشید کو دل لگی سوجی. جب یہ بہلول آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ہارون رشید کے. انہوں نے وہ چھڑی اس بہلول کو دی اور کہا کہ بہلول تم ایسا کرنا کہ تمہیں دنیا میں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. ایک مذاق کیا اس کے ساتھ کہ اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف کبھی بھی نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. اس نے خاموشی سے لے کے رکھ لی، بڑی سنجیدگی سے. کافی عرصہ ہوا، بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید مرض الموت میں مبتلا ہے، بس اس آخری لمحات ہے. یہ آیا ملاقات کے لیے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. بادشاہ کے پاس آتا تھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہاں کا؟ انہوں نے کہا کہ مرض الموت میں ہوں اور بس آخرت کا سفر ہے. کبھی آخرت کا سفر ہے تو کتنے فوجی آگے بھیجے ہیں، کیا تیاری کی ہے، کتنی فوج بھیجی ہے، کتنا روپیہ اسباب جمع کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو ناسمجھ آدمی ہو، یہ وہ سفر ہے کہ جس میں کوئی فوج نہیں بھیجی جا سکتی، جس میں اسباب کام نہیں آتا. کہا دنیا میں تو جب آپ کوئی جنگ کے لیے جاتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، فوجی بھیجتے تھے، تیاری ہوتی تھی، اسباب ہوتے تھے، یہاں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہلول یہ وہ سفر ہے کہ اس میں یہ چیزیں کام نہیں آتی. تو بہلول نے خاموشی سے وہ چھڑی جو تھی سنبھال کے رکھی تھی وہ اٹھائی اور ہارون رشید کو دے دی ہاتھ میں. کہا کہ بھئی مجھے تو سب سے زیادہ بیوقوف آپ نظر آئے کہ دنیا میں جب آپ کوئی سفر کرتے تھے آپ مہینوں پہلے تیاری کرتے تھے، اسباب، فوج، مال، اور یہ آخرت کا سفر ہے تو آپ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی. تو یہ چھڑی بھئی آپ کی امانت تھی، یہ میں آپ کو دیتا ہوں. تو ہارون رشید رونے لگا اور کہا کہ بہلول ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بیوقوف نہ سمجھ ہو، آج معلوم ہوا کہ تم سب سے سمجھدار انسان ہو. اسی لیے کہتے ہیں بہلول دانا، دانا کہتے ہیں فارسی میں سمجھدار، ہوشیار، ان کو بہلول دانا کہتے ہیں. بڑے سمجھدار تھے، حکمت کی باتیں کرتے تھے، لیکن ایسے اپنے آپ کو بنائے تھے جیسے ایک مجذوب اور وہ ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کے لیے تو ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے نا، بیگ تیار کرتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں بھئی یہ چیز لے آؤ، کوئی چیز کم نہیں رہ جائے، سفر میں پریشانی نہیں ہو. کتنی ہم تیاریاں کرتے ہیں، لیکن ایک سفر تو ہم سب کو درپیش ہے.
اور وہ ایسا سفر ہے کہ اس میں اس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے انکار کرنے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک کی ذات کے منکر بھی دنیا میں موجود ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، کہتے ہیں اللہ خدا ہے ہی نہیں، یہ نظام خود چل رہا ہے، دہریہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن موت ایسی واحد چیز ہے جس کا دنیا میں آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، یہ ایسی اٹل حقیقت ہے۔ تو جو چیز ہے بھی یقینی اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی پھر بھی ہم تیاری نہیں کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا کسی نہ کسی درجے میں ایک وقت پتہ چلتا ہے، ترتیب ہوتی ہے۔ موت ایسی چیز ہے یہ اچانک آتی ہے، اللہ پاک نے اس کا وقت مخفی رکھا ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، کس کی موت کل آنی ہے، پرسوں آنی ہے، اسی لمحے میں آ سکتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اب تو کتنا ایک، چونکہ ہر انسان کی سوشل میڈیا اور اس چیز سے رسائی ہے کہ بھئی فلاں شخص بیٹھا ہوا بیان کر رہا تھا، اچانک انتقال ہو گیا، فلاں شخص نماز پڑھ رہا تھا، انتقال ہو گیا، فلاں شخص سڑک پہ جا رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ ہم خود اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں، صبح خبر آتی ہے بھئی فلاں، کہتے ہیں بھئی وہ تو کیا ہوا اس کو، وہ تو نوجوان تھا۔ تو یہ موت کا تعلق بڑھاپے سے تھوڑی ہے، موت کا تعلق بیماری سے تھوڑی ہے کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چلے ابھی بہت وقت باقی ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ بس عرض کرنا یہ ہے کہ تیاری کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، کسی بھی لمحے موت آئے تو کم از کم ہم اتنی تیاری ہو کہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں پریشانی اور شرمندگی نہ ہو۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔